حامدا و مسلیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں آسان اور سادہ لفظوں سے سارے حضرات مل کے دل کی گہرائیوں سے ایک بار محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ مل کے پڑھے وہ امام صف ان کا رتبہ بڑوں اور کوئی لفظ میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور مستقل کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے ہاں کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ بعد حمد و صلاۃ انتہائی عزت اور احترام کے لائق پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والا شان اور بردہ آغوش ولایت
حضرت علامہ صاحبزادہ پیر شفیق اعظم صاحب دامن برکاتہم العالیہ والقدسیہ آستانہ علیہ سالک آباد شریف، انتہائی عزت کے لائق فخر و سعادت پیر طریقت جناب سید صادق حسین شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی محترم عزیز استاد القراء والحفاظ حضرت علامہ قاری ذوالفقار احمد صاحب، انتہائی عزت کے لائق صاحبزادہ والا شان ترجمان اہل سنت نقیب پاکستان صاحبزادہ محمد شوکت اعجاز عبدالی صاحب سیدہ شرف ہو و جمیع حضرات علماء کرام نعت خانہ نزیہ احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ قرآن مجید کی سورہ انشراح کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی وہ شان اور وہ مقام بیان نہیں کیا جو اللہ نے امام الانبیاء سید دو عالم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہان میں، اس کائنات کے اندر کوئی فگر نہیں رکھا، عدد بیان نہیں کیا، کوئی پیمانہ مرتب نہیں کیا کہ اس نے اپنے محبوب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ذکر بلند کیا ہے۔ محافل تو سال بھر جاری رہتی ہیں، اور آل سنت کا تو کوئی سٹیج ایسا نہیں ہے، چاہے بچے کا جناب عقیقہ ہو، کسی کی کل ہو، چیلم ہو، تیجا ہو، ساتواں ہو، 11ویں ہو، 12ویں شریف ہو، ہر عنوان حضور کے نام سے شروع ہوتا ہے اور حضور ہی میں آگے حرم ہوتا ہے۔ ہر روز محفل ہوتی ہے، لیکن جب اس اسلام کی بہار اول کا آغاز ہوتا ہے، چاند ربیع الاول شریف کا طلوع ہوتا ہے، تو پوری روح زمین پہ چاہے جس مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، ہر ایک کے سٹیج سج جاتے ہیں، کملی والے کے ذکر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس ذکر کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرکار کا ذکر بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں پہ تمہیں سیرت کے عنوان سے جلسے ملتے ہیں، کہیں پہ تمہیں میلاد کے عنوان سے جلسے ملتے ہیں، کہیں پہ تمہیں مقصد میلاد کے عنوان سے جلسے ملتے ہیں، لیکن سب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہر کوئی شان بیان کر رہا ہے رب کے پیغمبر کی، ہر کوئی آقا علیہ السلام کی اپنے اپنے رنگ میں شان بیان کر رہا ہے۔ اور دوستو، حضور علیہ السلام کی شان کا انتظار خدا کی قسم سارے زمانے کرتے رہے ہیں۔ دیکھو نا، بیٹوں کے لیے دعائیں تو انبیاء نے بھی مانگی ہیں۔ رب حب لی من الصالحین کی دعا جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء کی دعا حضرت زکریا مانگتے نظر آتے ہیں، لیکن جب بیٹا مانگو تو اس کے انتظار ایک گھرانہ کرتا نظر آتا ہے، لیکن میرے محمد کا انتظار سارا زمانہ کرتا نظر آتا ہے۔ ہر زمانے میں جناب حضرت آدم نے اپنا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا 1030 سال کم و بیش، اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے سارے میسج کنوے کیے آگے۔ جب آپ نے سوچا کہ اب میں نے اپنے جانے کے بعد اپنے بیٹے شیش کو اپنا نائب بنانا ہے، تو آپ نے کہا بیٹا کچھ بھی ہو، جس نبی پہ ایمان لانے کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اس نبی پہ ایمان لانے کی بات اور نصیحت میں تو میں بھی کر رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اپنا نائب بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش سے کہا ہے بیٹا جس نبی پہ ایمان لانے کے وعدے اللہ نے ہم سے لیے 1.25 لاکھ کم و بیش نبی جو وعدہ دیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس نبی پہ ایمان لانا ہے. تو بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا آپ افضل ہیں یا رب کا حبیب محمد رسول اللہ افضل ہیں؟ آپ نے 4 بار پوچھا اپنے باپ سے اے بابا آپ اس زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہو پہلے انسان ہو اللہ نے آپ کو مسجود ملائک بنایا ہے آپ والا یا کملی والا لائے. 3 بار تو آدم چپ رہے. چوتھی بار جناب آدم علیہ السلام ہمارا بیٹا اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو اللہ یہ کائنات یہ جہان ہی پیدا نہ کرتا. اللہ رب العالمین نے جب میرے اندر روح پھونکی میری نگاہ جدھر جدھر جاتی تھی ادھر ادھر محمد 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 نظر آتا تھا. ادھر ادھر حضور کا نام نظر آتا تھا. بیٹا یہ تو سارے نبیوں کا امام ہے اے میری اولاد میں لیکن کل محشر والے روز میں بھی جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا اس آقا پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہوں. اور دوستان گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت مائی حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے دونوں کو حکم دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی وہاں لگا دی فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. کھاؤ پیو گھومو پھرو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگا بیٹھے زمین پہ آ گئے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن پیارے آدم نے 350 سال تک یوں آسمان کا سر بلند نہیں کیا. شرم آتی ہے مالک ہاتھ لگا بیٹھا ہوں. لیکن یارو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات لکھا کیے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ کسی نے کیا لکھا؟ کسی نے لکھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور کچھ علماء نے لکھا جناب آدم نے رب کے حضور استغاثہ پیش کیا وسیلہ پیش کیا کملی والے کا انی اسألک بحق محمد غفرت لی. حضور کا وسیلہ دیا. حضور کا وسیلہ دے کے قیامت تک آنے والی ساری اولاد کو بابا آدم نے سبق کیا دیا نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ. ہوئی حل مشکل جب بھی پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پہ ہمارے آقا و مولا کو جو فضیلت دی ہے کہ آپ کی آمد کے انتظار ہر دور میں ہو رہے ہیں ذکر ہو رہے ہیں ہر دور کے اندر ذکر ہو رہے ہیں. اور دوستان گرامی قدر میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا مختصر کرتے ہوئے دوستان گرامی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہر ذکر ہر دور کے اندر ہوتے رہے چاہے دور آدم کا ہو شیش کا ہو نوح کا ہو ابراہیم خلیل اللہ کا ہو. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم
ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں سیدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے دعائیں مانگی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے جو آخری میسج دیا نا، جب محفل سج جائے نا تو مہمان خصوصی کا انتظار ہوتا ہے، تو جناب عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا جو کائنات جس آقا کے لیے بنائی گئی ہے نا، میں اس آقا کے آنے کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، بشارت دیتا ہوں۔ اور لوگوں وہ کتنی شان والا آقا ہے، جب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ کے گھر آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ کے دادا حضور جناب عبد المطلب آگے کملی والے کا نام محمد رکھ لے، دنیا گٹھی ہو گئی، بڑے بڑے عرب کے معززین آ گئے، بڑے بڑے صنادید قریش آ گئے، سب نے آگے کہا عبد المطلب ایسا نام تو اس سے پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، ایسا نام کبھی نظروں کے سامنے سے گزرا نہیں ہے، اے عبد المطلب کیسا نام رکھا ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا بچہ بھی غیر معمولی بچہ ہے، میں چاہتا ہوں چار دانگے عالم میں مشرق مغرب شمال جنوب زمین و آسمانوں میں ہر جگہ اس کی ہر کوئی تعریف کرے، ڈنکے بجتے رہے، اس لیے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ ادھر حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا، ادھر پاک پروردگار نے فرمایا بارفانا لگا ذکرک، اے عبد المطلب تو چاہتا ہے چار تنگے عالم میں اس کے ڈنکے بجتے رہے، اس کے رب کا تو یہ اعلان ہے بارفانا لگا ذکرک، اس کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کریں گے جدھر کوئی رب کا ذکر کرے گا ادھر کملی والے کا ذکر کیا جائے گا، جب یاد کرنے والا رب کو یاد کرے گا کملی والے کا یاد کیا جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جتنے مٹانے والے آئے خود مٹتے چلے گئے، لیکن کملی والے کا ذکر نہ مٹائے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آنا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہر دور کے اندر ابھی میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یمن کے دورے پہ گیا، سامان تجارت لے کے یمن پہنچا، وہاں جا کے مجھے علم ہوا اس دھرتی پہ 390 سال کا بوڑھا بابا رہتا ہے جو تورات کا بھی عالم ہے، زبور کا بھی عالم ہے، انجیل کا بھی عالم ہے، بڑا بعمل قسم کا بندہ ہے، اعلی علم میں سے ہے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے شوق پیدا ہوا کیوں نہ چل کے اس بوڑھے بابے کی اس بزرگ کی زیارت کی جائے۔ آپ کہتے ہیں میں دربار میں گیا، بابا خمیدہ کمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بڑا بڑھاپا ہے، ان آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہیں یہ نصف چہرے تک آئے ہوئے ہیں، اس کے بیچ میں آم کی پتلیاں چھپی ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے جا کے کہا میرا نام عبداللہ ہے، میں شہر مکہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا میرا نام عبداللہ، اصل نام بتایا، شہر مکہ سے آیا ہوں۔ اتنی بات سننے کے بابے نے پہلے کمر سیدھی کی، اپنا جو کبڑا پن ہے اس کو سیدھا کر کے یوں ابرو اٹھا کے بیچ میں سے
آنکھیں نکال کے سب سے پہلے تو اس نے میرے نبی کے یار کا چہرہ دیکھا ہے۔ جناب صدیق اکبر کے چہرے پہ نظر ڈالیے، اب بابا بولنے لگا ہے۔ بابا کہتا ہے تیرا نام عبداللہ ہے، تو شہر مکہ سے آیا ہے، عثمان بن عامر بن نبی قحافہ کا بیٹا ہے، بنی تمیم سے تیرا تعلق ہے۔ آپ حیران ہوئے، بابا میں تجھ سے ملنے آیا ہوں، تیرا تا پتہ جاننا چاہتا ہوں، تو میرے بارے میں مجھے معلومات فراہم کرائے، تو ہے کون، میرے بارے میں جانتا کیا ہے؟ اس نے کہا اگر فکر نہ کر، اگر من ناراض نہ ہو، شکم مبارک سے کپڑا ہٹا، میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ تیری ناف کے قریب ایک کالے دل کا نشان موجود ہے۔ شاید اس سے پہلے جناب صدیق اکبر نے بھی توجہ ہی نہ دی اتنے باریک تیل کے نشان کی طرف۔ آپ نے شکم عطر سے کپڑا ہٹایا تو اس نے دیکھا ناف کے قریب ایک کالے تل کا نشان ہے۔ اب بوڑھے بابے کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، اب چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بوڑھا بابا کہتا ہے اے ابو بکر، تیرے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں نے بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت قریب آ گیا ہے، ان قریب وہ اعلان نبوت کریں گے، اور جو بندہ ان پہ سب سے پہلے ایمان لائے گا وہ ابو بکر تو ہوگا۔ جو ان پہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا، ایمان لائے گا، اے ابو بکر تو ہوگا۔ وہ مکے میں 13 برس گزاریں گے، ہجرت کریں گے تو غار ثور کا ساتھی بھی تجھے بنائیں گے اور اپنے مزار کا ساتھی بھی بنائیں گے۔ 4 لوگ ایسے گزرے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 4 لوگ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے ہیں۔ بچوں میں مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں۔ جوان مردوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں۔ عورتوں میں سیدہ زہرا کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ پہلے۔ 4 لوگ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے۔ تو بزرگ کہتا ہے ابو بکر تجھے مبارک ہو، مجھے نہیں پتا مجھے زندگی کا کوئی اور سال ملے نہ ملے، 390 سال عمر گزر چکی ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ یارو جو بندہ آیا ہے چاہے 1 دن کے لیے آیا ہے، 1 سال کے لیے آیا ہے، 1 صدی کے لیے آیا ہے، 1000 سال کے لیے آیا ہے، آخر اس نے جانا ضرور ہے، یہاں رہنا کسی نے نہیں۔ بقول حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے میرے دوست کہہ رہے تھے یہ شعر پڑھنا ہے، میں نے کہا چلو اس کو میں کہیں پہ فٹ کر کے پڑھتا ہوں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدا نہ باغے بلبل بولے، صدا نہ صدا نما پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں پڑھو لا اس 390 سال والے بابے نے کہا وہ بکر ہو سکتا ہے جب تو ساقہ کی بارگاہ میں جائے تجھے کلمہ پڑھنا جب نصیب ہو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی گھڑیاں تجھے نصیب ہو، اس وقت میری گواہی بھی دینا
سونیا لجپالا وہ یمن کا 390 سال والا جو بابا ہے اس نے مجھے گواہ کر کے یہی پڑھا تھا لا الہ محبت کے ساتھ پڑھو، ایک بار دل کی گہرائی سے پڑھو، پھر اس کا لطف دیکھو لا الہ دوستان گرامی قدر اس کا ذرا اچھا سے دیکھو کلمہ شریف کے اندر اللہ نے کمال کیا رکھا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بھی کچھ حضرات نے منسوخ کر کے بیان کیا، حضرت میاں محمد بخش سے بھی منسوخ کر کے بیان کیا۔ چشمے کے قریب اللہ کا فقیر بیٹھا ہے، شام ہو گئی، ایک نوجوان لڑکی آئی پانی بھرنے کے لیے، گاگھر بھری، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اس بچی نے رونا شروع کر دیا۔ رب کے فقیر نے پوچھا بیٹا روتی کیوں ہے؟ کہتی ہے بابا شام سر پہ آ گئی ہے، اکیلی عورتوں گھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس نے تو میں دنیا داری کی بات کی، رب کا فقیر دنیا کی شام سمجھ کے دنیا کو سبق دے گیا۔ کہتا کیا ہے کہ لوئے لوئے پر کڑیے تے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جا دینے ڈرنا پڑو لا میرے مصطفیٰ کا یار جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں یمن سے چلا مکے کی طرف واپس، راستے میں سوچ رہا ہوں کہ بابے نے بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب اعلان نبوت کریں گے، کب میں ان کا کلمہ پڑھوں گا۔ آپ کہتے ہیں جب میں یمن سے واپس آیا، میں مکے کی حدود میں داخل ہوا، دو چار لوگوں کی ٹولیاں بنی ہیں، آپس میں بڑے بڑے بات کر رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں گروہ کے قریب ہوا، یار بات کیا ہے؟ دو چار لوگ ٹولیاں بنا کے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے جناب عبد المطلب کے پوتے نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر لیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یہ بات سننی تھی، میرے دل میں خیال آیا اے ابو بکر مال بھی ادھر چھوڑ، سب ادھر چھوڑ، آج آپ پیارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں اپنا مال و متاع چھوڑ کے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آج تو انداز بدلے ہیں، ایک نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی ہے، اب نظر ہے کہ چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چہرے پہ نظر ڈالی ہے تو ہٹتے ہی نہیں، دیکھتے تو پہلے بھی تھے لیکن آج دیکھنے کا انداز ہی جدا ہے، دیکھنے کا انداز جدا ہے۔ گویا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اے تن میرا میں مرشد دیکھ نہ رجا لو دے
منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولائی کے گجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کدے بلے بھجا تے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ سرکار سے کوئی معجزہ طلب کروں کوئی اعجاز دیکھوں ابھی مجھے خیال ہی آیا تھا سرکار کہتے ہیں ابو بکر 390 سال والے بابے کی امانت پہنچا دے نا ہمارے اس سے بڑا کمال کیا کہ سرکار یہاں بیٹھ کے یمن کی ساری باتیں جانتے ہیں دوستان گرامی قدر اسی پہ اکتفا کرتا ہوں باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین